محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائی رحمت میں چھپانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، شفاعتی لأہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، مکان والے لمکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مجید کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مجید کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مجید کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فخری زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کی تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت۔ کون اعلی حضرت؟ بات آئی ہے تو سنتے چلو، ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ اپنے کاشانے میں تشریف فرما ہے۔ کچھ لوگ آئے مریدین، بابا دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو، سرکار دعا کر دو بارش ہو جائے۔ اعلی حضرت سرکار نے حضرت ملک العلماء سے فرمایا، مولوی صاحب ذرا حساب لگاؤ اور دیکھو بارش کب ہو رہی ہے۔ انہوں نے حساب لگایا اور لگانے کے بعد حضرت ملک العلماء علیہ رحمت و رضوان نے عرض کیا، سرکار 2 مہینے تک بارش نہ ہوگی، 2 مہینے تک بارش نہ ہوگی۔ اب جو آئے تھے ان کا چہرہ اتر گیا، بڑے مزمحل ہو گئے کہ ہم بابا کے پاس دعا کرانے آئے تھے اور یہ حساب لگا کے بتا رہے ہیں کہ 2 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت اعلی حضرت سرکار فرماتے، مولوی صاحب جملہ غلط، جملہ عرض کیا، حضور یہ حساب رکھا ہے، جہاں غلطی ہو بتا دیا جائے۔ یہ ستارہ اس برج میں ہے، 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 یہ یہاں سے چلے گا تو اس برج میں آئے گا، یہ یہاں سے چلے گا تو اس برج میں آئے گا، یہ یہاں سے چلے گا تو اس برج میں آئے گا، اس کی دوری یہ ہے، اس کی رفتار یہ ہے، جہاں غلطی ہو سرکار بتائیں۔ فرماتے، مولوی صاحب حساب صحیح، جملہ غلط، حساب صحیح، جملہ غلط۔ اب اور پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ سرکار ماجرا کیا ہے؟ حساب صحیح تو جملہ صحیح، حساب غلط تو جملہ غلط۔ آپ فرمائیں حساب صحیح اور جملہ عام رکھا ہو اور آپ کہو عام اور کو کہے نہیں جملہ غلط عام صحیح، ذرا غور تو کرو۔ فرما رہے مولوی صاحب حساب صحیح جملہ
آپ کا بچہ 4 لکھے، اس کے نیچے 4 لکھے، لکیر کھینچ کے نیچے 8 لکھے، کہے ابو یہ 8، تو آپ کو بیٹا حساب صحیح جملہ تو کہے گا ابو آگرے چلے جاؤ، اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ اعلی حضرت فرمائے مولوی صاحب حساب صحیح جملہ غلط۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ عرض کیا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا؟ اعلی حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ کیا بج رہا ہے؟ عرض کیا حضور 12 بج رہے ہیں۔ کہا اب 12 کب بجیں گے؟ عرض کیا سرکار 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے، 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ اعلی حضرت سرکار اٹھے، دونوں سوئیوں کو گھمایا اور پھر 12 پہ کر دیا۔ عرض کیا حضور کیا بج گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا بج گیا؟ عرض کیا حضور 12 بج گئے۔ کہا قانون تو یہ تھا، دستور تو یہ تھا، اصول تو یہ تھا، ضابطہ تو یہ تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد 12 بجے۔ ہمارے من میں آیا، ہم نے ابھی پھر 12 بجا دی۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب یہ تو قانون ہے کہ 2 مہینے تک کے بعد بارش ہو، مگر اللہ کا حبیب چاہے، اللہ کا رسول چاہے، اللہ کا پیارا محبوب چاہے تو ابھی ساون بھادوں کی گھٹا اٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا جملہ زبان پاک سے نکلا کہ گھنگور گھٹائیں اٹھی، ساون بھادوں کی بارش شروع ہو گئی، دیوانے پکار اٹھے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت اعلی حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے تر سے جیرا، ہم یہ سنت اعلی حضرت۔ آپ نے بھی سنا، اپن نے بھی سنا، مگر ذہن میں پھر عقل کے اعتبار سے ایک سوال آیا، آقا داتا پیر و مرشید سرکار معذرہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ آئے تھے دیہاتی بابا دعا کر دو، ہماری فصل سوکھ رہی ہے، بارش ہو جائے، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، بارش ہو جاتی۔ وہ دیہاتی کیا جانے کہ برج کسے کہتے ہیں، ستارہ کسے کہتے ہیں، علم نجوم کسے کہتے ہیں، رفتار کسے کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ آئے تھے دعا کے لیے، وہ آئے تھے دعا کے لیے۔ آپ دعا فرما دیتے بارش۔ یہ اتنی تفصیل کیوں؟ ذہن میں سوال آیا کہ رضا کے گنبد سے جواب، ذرا زور سے کہہ دو جواب ادریس رضا۔ آج ہمارا مقابلہ یزیدیوں سے ہے، آج ہمارا مقابلہ یزیدیوں سے ہے، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، جن کی زبان پہ کلمہ ہے، جن کے گلے میں قرآن ہے، جن کا اٹنگا پجامہ ہے، جن کا لمبا کرتا ہے کہ اگر حسین طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی منگا لیتے۔ سوال کربلا کا ہے، جواب بریلی دے رہا۔ سبحان اللہ سبحان سن لو او یزیدیوں، سنو، حسین کی تو بڑی بات ہے، حسین پاک کا چاہنے والا اعلی حضرت بریلی میں کہہ دے تو قانون بدل جائے، دستور بدل جائے، اصول بدل جائے۔ جہاں کی پیاری کرامت کا یہ عالم ہے تو حسین کی کرامتوں کا کیا عالم؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، شیر ہندوستان، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اعلی حضرت سرکار اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، ذرا زور سے کہہ دیجئے، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی آج ایک نئی کتاب بمبئی سے خرید کے لایا، میائی کا جوتا میائی کی کھوپڑی، آج یہ بمبئی سے 100 روپے کی ملی ہے۔ کتنے کی؟ 100 روپے کی، تمہارے باپ کی لکھی ہوئی نغز سودا۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ شہادت کی تمنا آج میرے جی میں ہے، شہادت کی تمنا آج میرے جی میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ ہم حسینی غلام ہیں، تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے، احمد مختار پہ بھروسہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ ان یزیدیوں کے حملے سے ان حسینیوں کو مولا محفوظ رکھے، اپنے حبیب کے صدقے میں لٹ جائے دولت کونین تو کیا غم نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کے دامن کے سائے میں جلائے، ان کے دامن کے سائے میں اٹھائے، ان کی ہی گروہوں میں مالک و مولا کل جنت میں پہنچائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ اللہ اللہ۔ لہذا وہی بات عرض کر رہا تھا جو آیت کریمہ تلاوت کی، کیا شان ہے خدا دینے والا جانے اور مصطفیٰ کی آل پانے والی جانے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت امام علی مقام ہے، ذہن حاضر ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ دونوں شہزادے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، گفتگو میں کچھ بات تیز ہوتی ہے تو حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر جان عرض کرتے، حضور آپ کو معلوم ہے میں کن کا لڑکا ہوں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے میں کن کا لڑکا ہوں؟ حضرت سیدنا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میرے نانا جان کے جو غلام ہیں عمر، تم انہی کے فرزند ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اتنا جملہ سنا، اللہ اللہ، اور وہاں سے لوٹے، گھر آئے، گھر پہنچے، حضرت سیدنا خلیفۃ المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ کہا ابو بڑا ایک عظیم واقعہ ہو گیا۔ کیا بات شہزادے؟ کہا ابھی ہماری اور امام علی مقام سے گفتگو کچھ تیز ہو گئی، اسی پہ میں نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حسین پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، تم انہی کے فرزند ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے؟ جی۔ خود سننا؟ جی۔ میرے سامنے کہا قلم لاؤ، قلم منگایا، سبحان اللہ۔ کاغذ لاؤ، کاغذ منگایا، فرمایا آؤ چلو ساتھ میں چلو۔ شہزادے کو ساتھ میں لیا، دستک دی در پاک پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شہزادہ نور نظر لقتے جگر حسین ذی وقار رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے۔ سلام دعا کے بعد خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت عام سے ان سے کچھ بات ہو گئی تھی؟ کہا گفتگو ہو گئی تھی۔ تو کہا آپ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں کہا تھا۔ کہا حضور پھر آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا کہ وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، تم انہی کے صاحبزادے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ کہا حضور کیا اسے آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت اطہار ہیں، جو کہا کرتے ہیں وہ لکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ آپ نے قلم اور کاغذ بڑھا دیا کہ حضور اس پہ تحریر فرما دی۔ حضرت امام علی مقام نے اس پوری عبارت کو لکھا، جملوں کو، اور لکھنے کے بعد نیچے اپنے دستخط فرمائے، سبحان اللہ۔ تاریخ ڈالی، فرمایا لیجئے۔ لیا، سینے سے لگایا، شہزادے کو لیا، گھر آئے۔ سبحان اللہ سبحان۔ جمعے کے دن ساری مخلوق خدا موجود ہے۔ خطبہ دینے سے پہلے آپ فرماتے ہیں سنو اے پیارے صحابہ سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دے دیا جائے، مجھے کفنا دیا جائے، اس کے بعد یہ تحریر میرے سینے پہ رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تحریر میرے سینے پہ رکھ دینا۔ پوچھا حضور یہ تحریر میں کیا لکھا ہے؟ کہا میرے شہزادے سے بات ہو گئی تھی تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا اے عبداللہ میں جانتا ہوں وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہے، تم انہی کے صاحبزادے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل میدان محشر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب میرا رب پوچھے گا اے عمر تو کون ہے، تو میں عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم پوچھے گا ثبوت کیا ہے، تو میں عرض کروں گا مولا تیرے پیارے رسول کی آل کی تحریر لے کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسی دستے غربت پلا۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ اللہ۔ گردن
जुड़ी है, सांस चल रही, हम भी जिंदा, तुम भी जिंदा कहते हो, ये भी जिंदा कहते, वो भी जिंदा कहते, वो भी जिंदा कहते, मगर आओ कुरान किसे जिंदा कह रहा, कुरान किसे जिंदा कह रहा। सर अलहदा, धड़ अलहदा, सांसें रुक गई, मगर कुरान फरमा रहा है मफहूम आयत मुकद्दसा, अगरचे सर अलहदा हो चुका है मगर इन्हें मुर्दा न कहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा ना कहो। ओ बेईमानों कहां जा रहे हो? हैं? अल्लाह अल्लाह, ये है सफीपुर शरीफ, जिला उन्नाव। सुभान अल्लाह। कौन सा जिला? उन्नाव। हजरत सईदना अल्लाह के प्यारे वली, अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रही, उधर से एक औरत आ रही, तो वो रो रही थी। हजरत ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही? हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूछा तो कहा हुजूर मेरा मठा गिर गया है, शौहर बड़ा जालिम है, मुझे मारेगा इसलिए रो रही। सरकार ने इरशाद फरमाया जमीन इसके मठे को वापस कर दे, इसके मठे को वापस कर दे। फौरन मठा ऊपर आया, उसने मलसे में भरा, सर पे रखा, दुआएं देती चली। जब वो चली गई अल्लाह अल्लाह, तो जमीन ने कहा हुजूर आप भी तो एक दिन आएंगे हमारे यहाँ, वाह वाह, आप भी एक दिन आएंगे हमारे यहाँ। तो फरमाया फकीर नहीं आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फकीर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये हुआ कि जब आखिरी वक्त आया, अपने मुरीदों को बुलाया, मुतवस्सिलीनों को बुलाया, चाहने वालों को बुलाया, गुलामों को बुलाया, मानने वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया सुनो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दफन न करना, सुभान अल्लाह, दफन न करना, मेरी जमीन से चल रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी जमीन से चल रही है, चल रही है। लिहाजा जब इंतकाल हो जाए, गुस्ल देकर कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हजरत सईदना सरकार शाह सफी रदी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने के दाहिनी जानिब जो कमरा है उसमें मेरा जनाजा रख देना। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो अल्लाह अल्लाह। वो इस जमाने का मुरीद नहीं था, उस जमाने का मुरीद था। इस जमाने के मुरीद होते तो पूछ बैठते, सुभान अल्लाह। वो मुरीद और वो पीर बमय सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगागो सालिक बेखबर नबू जराहे रस्मो मंजिल नमी दानम की आखिर चूं दमे दीदार मीरफसम मगर नाजम बाज़ौके के पेशे यार मीरफसम तू कातिल के अजबहरे तमाशा खून मन रेजी मना बिस्मिल के जेरे खंजरे खूखार मीरफसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो ही जा बाजा बसा मने सद रुसवाई सरे बाजार मीरा। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस जमाने के वो सुभान अल्लाह मुरीद सादिक फरमाया हुजूर ठीक है। उसके बाद जब आपका इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दाहिनी जानिब जो कमरा है उसमें ले जाके लाश मुबारक को रख दिया। उसके बाद जब कफन खोल के देखा जाता तो पता ये चलता जैसे पान खाए कोई अल्लाह वाला आराम कर रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सन 1947 की बात है कि एक शख्स ने बतौर इम्तिहान रुखसार पे उंगली लगा दी तो वो अंधा हो गया। उसके बाद कलकत्ता के एक मेमन थे, उन्होंने लकड़ी का एक हौदा बना के उसके ऊपर रख दिया। वहां भी ये जंग चली यजीदियत की और हुसैनियत की। तो वहां के हुसैनियों ने कहा सुनो हमें मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुनाजिर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब को बुलाने की जरूरत, तुम बुलाओ हजरत जी को। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और हजरत जी से कहो कि उठा के इसे देख लो, तुम्हारा हशर क्या होगा इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखो कि अल्लाह वाला लेटा है कि नहीं लेटा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आज तकरीबन 250 बरस हो रहे हैं। कितना? 250 बरस, 250 बरस हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैंने हाजरी दी, लकड़ी का हौदा रखा हुआ है,
اب کوئی اس کو اٹھاتا نہیں، اس کے نیچے لاش مبارک۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب حاضری دی ذہن میں پھر سوال آیا، اے اللہ کے پیارے ولی، غوث پاک اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں جلوہ گر، حضرت صدیق اکبر سرکار کے پہلو میں، حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کے پہلو میں، سبحان رضی اللہ۔ اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا سرکار غریب نواز اندر زمین میں جلوہ فگر، سبحان اللہ۔ اور آپ باہر لیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے جواب آیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس رضا وہ یزیدی قوم آ رہی ہے جو کتاب لکھے گی تقویت الایمان، اور اس کے اندر لکھے گی کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ لہذا میں نے کہہ دیا ہے مریدو، میرے جنازے کو اوپر رکھ دو تاکہ دنیا دیکھ لے جب امتی کی حیات کا یہ عالم ہے تو نبی کی حیات کا یہ عالم ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، مناظر عزم ہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ صداقت جن کی بارگاہ سے نکلی، سچائی جن کی بارگاہ سے نکلی، جن کی عظمت کا تذکرہ آیت تطہیر میں قرآن مقدس میں نازل ہوا، سبحان اللہ، جن کو اہل بیت اطہار کہا گیا، آج بے ایمان یہ دیوبندی، آج یہ بے ایمان وہابی ان کو لکھ رہا ہے معاذ اللہ۔ اس کے اندر لکھا ہوا دیوبند کی چھپی ہوئی ہے مکتبہ روحانی نئی دنیا، مکتبہ روحانی دنیا دیوبند۔ سن لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، اور جو مائی کا لال حوالہ غلط ثابت کرے وہ محمد مکرم صاحب فاروقی سے 2 لاکھ روپیہ نقد لے جائے۔ دمشق سے ایک قافلہ آ رہا تھا تو حسین پاک نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب۔ یہ دیکھو تمہارے باپ کی کتاب، اور نہ بکارو، وہ لوٹنے والے دیوبندی ہو سکتے ہیں، فاطمہ کا لال لوٹنے نہیں آیا تھا، اپنی زندگی کو اسلام پر لٹانے آیا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر ہندوستان، مناظر عزم ہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے۔ اسی لیے عرض ہے، اے میرا بھولا مسلمان، حسین پاک کا دامن تھام لے، بیڑا پار ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ انہی کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں مولا ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ یادہ داڑھی نہ دیکھو، لمبا کرتا مت دیکھو، ٹنگا پاجامہ نہ دیکھو، ان جہنمیوں کو سمجھ لو، اصل دشمن یہی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ اللہ اللہ۔ بات آئی ہے اجمالی طور پر عرض کرتا چلوں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم، رحمت عالم، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد آقا کی بارگاہ میں ایک ہرن کا بچہ پیش کیا، حضور یہ لایا ہوں۔ سرکار نے اس ہرن کے بچے کو لے کر حضرت امام حسن کو دے دیا، سرکار امام حسن نے اسے اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد گھر پہنچے، سرکار امام علی مقام نے دیکھا، پوچھا بھائی صاحب یہ ہرن کا بچہ کہاں سے لائے ہو، یہ ہرن کا بچہ کس نے دیا ہے؟ کہا نانا جان نے دیا ہے، نانا جان کی بارگاہ سے لایا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حسین ذی وقار بھی ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے پہنچے بارگاہ رسالت میں۔ سبحان اللہ، ڈپر نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورنہ گر گئے تو آفت ہو جائے گی۔ ننھے ننھے قدموں سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ داستان غم ہے کیا ہو ادا زباں سے، یہ داستان غم ہے کیا ہو ادا زباں سے، آنسو ٹپک رہے ہیں جملے ملے کہاں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ننھے ننھے قدموں سے پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں نانا جان آپ نے بھائی صاحب کو ہرن کا بچہ دے دیا ہے، وہ ہرن کے بچے لے کر اس سے کھیل رہے ہیں۔ آقا، نانا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔
اللہ سبحان مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے ہے. اللہ اللہ. سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کیا نانا حضور آپ نے بھائی صاحب کو ہرن کا بچہ دے دیا ہے, وہ ہرن کے بچے سے کھیل رہے ہیں. نانا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے. سبحان اللہ. مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے. اللہ اللہ. واللہ وہ سن لیں گے فریاد یاد کو پہنچیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کیا اتنے میں سرکار بیٹھے ہیں تو کیا دیکھا جنگل کی جانب سے ہرنی دوڑتی چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. پیچھے بچہ چلا آ رہا ہے. اللہ اللہ. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, سجدہ کیا, صلاۃ و سلام عرض کیا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان عرض اللہ. کیا حضور یہ بچہ حاضر ہے. اللہ اللہ. پوچھا کیا ماجرا ہے. عرض کرتی حضور میں جنگل میں تھی. اللہ اللہ. اچانک ایک صحابی رسول نے میرے بچے کو لے لیا تھا. اس کی جدائی میں تڑپ رہی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت اطہار کی گود میں سبحان گیا اللہ. ہے. سبحان اللہ اللہ. کے رسول کی شہزادے کی گود میں گیا ہے. ورنہ دل کو یہاں ایسا قرار آتا کہ مولا بڑا کرم ہے. سبحان کہاں اللہ. وہ پیاری گود, کہاں میرا لال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. مگر اچانک آواز آئی ہاتف غیبی نے ندا دی, اے ہرنی اپنی قسمت پہ جتنا ناز کم کر وہ کم ہے. تیرا لال فاطمہ کے لال کے آغوش میں گیا ہے, سبحان اور اللہ. فاطمہ کا دوسرا لال بچے کی تلاش میں نانا حضور سے ضد کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ اس کا کوئی آنسو زمین پہ گرے تم اپنے بچے کو لے جا کے پیش کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے حضور لے کر آئی ہوں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کہاں تھی میری یہ قسمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان کہاں اللہ. یہ فاطمہ کے لال کی سبحان اللہ گود مبارک. سبحان حضرت اللہ. امام علی مقام نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا. سبحان اللہ اے سبحان. پیارو ہم اس کی قسمت کی اس کی قسم کھائیں. سبحان اللہ. ہرنی کے بچے کی جو آغوش سرکار خاتون جنت کے آغوش میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا غور کرو. اور پھر لے کر پہنچے اللہ اللہ گھر پر. اللہ اللہ. وہ ناز و نعیم کے پالے ہوئے وہ پیارے حسین ذی وقار آج جب کربلا چلتے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جب کربلا چلتے ہیں. اللہ اللہ. مختصر یہ کیونکہ آپ سن چکے ہیں, مختصر یہ کہ یہاں سے آج مدینہ طیبہ سے روانگی ہے. مدینہ طیبہ سے روانگی ہے. اللہ اللہ. صحابہ نے کہا بہتر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ آج رات میں جب وہاں سے چلتے ہیں, اللہ اللہ, مدینہ طیبہ سے رات کا ٹائم, سبحان اللہ, سامان کی تیاری ہو رہی, کجاووں پہ سامان لادا جا رہا. جب تیاری مکمل ہو گئی مکہ معظمہ کے لیے تو آپ نے اپنی اہل بیت سے فرمایا کہ میں نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام کر لیا ہوں. اے مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچ, تیرے پاس بھی بچہ ہوگا, تیرے پاس بھی اولاد ہوگی, تیرے پاس بھی لال ہوگا, تیرا بھی نور نظر ہوگا, تیرا بھی لخت جگر ہوگا. ذرا غور کر مسلمان. آج وہ نبی کا شہزادہ رات کا ٹائم اور سرکار کی مزار پاک پہ پہنچے, سلام عرض کیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اے نانا حضور, یہ وہی مدینہ ہے جہاں آپ نے اپنی دوش پر مجھ کو بٹھال کے اور صحابی سے فرمایا تھا تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سوار بہت اچھا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ سواری کتنی پیاری ہے. اے نانا جان, وہ مدینہ جہاں انگلی پکڑ کے مجھ کو آپ نے چلایا تھا, وہ مدینہ طیبہ جہاں آپ نے مجھ کو کھلایا تھا, جہاں آپ نے مجھ کو پلایا تھا. اے نانا جان, آپ ہی نے تو امی جان سے کہا تھا کہ دیکھو شہزادے نہ روئیں, ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی. اے نانا جان, جب آپ کی یاد آتی تھی, آپ کی یاد تڑپاتی تھی, آپ کی یاد بے چین کرتی تھی, حسین پاک آستانے پہ حاضر ہو جاتا تھا, سکون مل جاتا تھا. مگر نانا حضور آج آپ کے حسین سے مدینہ چھینا جا رہا, آخری سلام کرنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ اللہ. سلام عرض کیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اچانک غشی طاری ہوئی, آپ غنودگی میں آئے تو کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور اپنے شہزادے کو کلیجی سے لگایا اور دعا فرمائی کہ مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما. فرمایا شہزادے, اے میرے لال گھبراؤ نہیں,
ابتدا مدینے سے ہے، انتہا کربلا میں۔ اللہ حسین ذی وقار کی آنکھ کھلی، وہاں سے اٹھے، اللہ تو جنت البقیع شریف قبرستان پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ اپنی امی جان کے آستانے پہ سلام عرض کیا، اے امی جان، تمہارا لال آج وطن چھوڑ کر جا رہا، اپنے نور نظر، اپنے لفظ جگر، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ امی جان، جب آپ کی یاد تڑپاتی تھی، جب آپ کا غم بے چین کرتا تھا تو مزار مبارک پہ حاضری دیتا تھا، سکون مل جاتا تھا، مگر آج مدینہ طیبہ کی فضائیں میرے لیے دشمن بن چکی ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے عجیب و غریب انداز سے میرے ساتھ پیش آ رہے۔ امی جان، اپنے لال کا آخری سلام قبول کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ اور اس کے بعد سلام عرض کر کے آپ اپنے سبحان اللہ پیارے مامو جان کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت سرکار ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ۔ اے مامو جان، کل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک کو اپنے پاس رکھ لو، ایک کو میرے پاس بھیج دو۔ مامو جان، اس وقت نانا حضور نے آپ کو میرے اوپر قربان کر دیا، مگر اے مامو جان، آج آپ کا پیارا بھانجا مدینے سے جا رہا ہے، اس کا آخری سلام لے۔ اللہ آنکھوں سے آنسو جاری، روئے، سلام عرض کیا، گھر پہنچے، کیا دیکھا؟ وہ فاطمہ صغرا جو آج 15 دن سے بیمار تھی، بخار میں تڑپ رہی تھی۔ امی جان سے کہتی، امی جان کہاں جا رہے؟ آپ کہاں جا رہی؟ یہ علی اصغر کہاں جا رہے؟ اللہ، یہ اونو محمد کہاں جا رہے؟ یہ زینب کہاں جا رہی؟ اللہ، یہ لوگ کہاں جا رہے؟ اللہ تو کہا کہ ہم لوگ مکہ معظمہ جا رہے۔ تو عرض کرتی، امی جان ہمیں بھی لے لو۔ اب ان کا رونا، ان کا تڑپنا 15 دن کی بیمار شہزادی کا دیکھا نہ گیا۔ تو حضرت امام علی مقام جب تشریف لائے تو کہا، دیکھیے شہزادی کا کیا حال ہے، فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آپ نے فرمایا، تم بہت کمزور ہو، بخار ہے۔ اللہ تو آپ کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، امی جان مجھے ساتھ میں لے لو، میں برتن صفا کر دوں گی، میں آٹا گوندھ دوں گی، میں روں گی نہیں، پریشان نہیں کروں گی، مجھے ساتھ میں لے لو، تنہا نہ چھوڑو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بڑی کمزور ہو، 15 دن سے بخار۔ تو آپ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے میری طبیعت صحیح ہو گئی، مجھے تنہا نہ چھوڑو، ساتھ میں لے لو۔ اچانک چکر آتا اور بستر پہ گر پڑتی، بے ہوش ہو جاتی۔ ادھر سامان لدا ہے، ادھر سامان لدا ہے، ادھر روانگی کا وقت ہے، ادھر شہزادی بستر علالت پر بے ہوش پڑی کہ امام علی مقام نے پانی طلب فرمایا، اس پر دم فرمایا۔ دم فرمانے کے بعد شہزادی کے چہرے پہ ڈالا تو آنکھیں کھلی۔ اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ گھبرائے نہیں، طبیعت صحیح ہو جائے گی تو آپ کو ہم بلا لیں گے۔ تسلی دی، تشفی دی، سمجھایا، اور اس کے بعد امام علی مقام کا کارواں آگے بڑھا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ایک آواز اور آئی، پوچھا کس کی آواز ہے؟ تو معلوم ہے یہ آواز حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ پھر تشریف لائے، کیا بات ہے؟ کہا ایک مرتبہ علی اصغر کی چہرے کی زیارت کرا دو، میرے بھیا کو مجھے دکھا دو۔ اللہ حضرت علی اصغر کو لائے گئے، دیکھا، اللہ آپ نے ایک پیار لیا، چوما، اور اس کے بعد والد کے دست مبارک کو چوما اور کہا کہ ابو جان بھولیے گا نہیں، ہم کو جلدی بلا لیجیے۔ اللہ امام علی مقام کا یہ کارواں چلا، مکہ معظمہ آیا، اور مکہ معظمہ سے اللہ کوفے کے لیے چلا۔ کہاں کے لیے؟ کون کون ہے؟ حضرت اونو محمد ہے، حضرت کہنا چاہیے علی اکبر ہیں، ننی سکینہ ہیں، حضرت علی اصغر ہیں۔ اللہ
حضرت شہر بانو ہے، حضرت امام زین العابدین بیمار. سوال پیدا ہوتا امام علی مقام آپ کربلا جا رہے ہو، یہ ننھی سکینہ کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ یہ ننھے علی اصغر کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ یہ حضرت شہر بانو کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ یہ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ سرکار یہ کیا حکمت ہے؟ ذہن میں سوال آیا کہ حسین پاک کی روحانیت نے جواب دیا، ادریس رضا یزیدیت خاموش نہیں بیٹھے گی، ایک وقت آئے گا پھر یہ یزیدیت سر اٹھائے گی اور کتاب لکھی جائے گی، اور اس میں لکھا جائے گا خلافت معاویہ و یزید کتاب کے اندر کہ حسین پاک نے بغاوت کری تھی، جنگ کرنے گئے تھے. معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ. میرا حسینی غلام جب یہ سنے گا تو تڑپ جائے گا، بے چین ہو جائے گا، متفکر ہو جائے گا، لہذا اس کو جماعت کی ضرورت پڑے گی. اچانک جب میری تاریخ پڑھے گا تو آگے بڑھ کر اس وہابی کا گریبان تھامے گا، اس دیوبندی کا گریبان تھامے گا، اس نیچری اس تبلیغی جماعت والے کا گریبان تھامے گا. او نابکار یزیدی کیا بک رہا ہے؟ او دیوبندی کیا بول رہا ہے؟ اے وہابی کیا بول رہا ہے؟ اگر فاطمہ کا لال، اگر حسین ذی وقار، حضرت علی کا لخت جگر، سرکار دو عالم کا نواسا جنگ کرنے جاتا تو ننھی سکینہ کو لے کر نہ جاتا، ننھے علی اصغر کو لے کر نہ جاتا، حضرت زینب کو لے کر نہ جاتا، وہ عابد بیمار کو لے کر نہ جاتا، ساتھ میں نوجوانوں کی فوج لے کر جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اعظم ہند. لہذا امام علی مقام جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ بلایا تھا تو تشریف لے گئے تھے. بلایا تھا تو تشریف لے گئے. اللہ اللہ. بس ایک بات اور سنو. اللہ اللہ. ایک مریض اسپتال میں بھرتی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ڈاکٹروں نے زور سے بولو جواب دے دیا. آپ جسلوک ہاسپٹل میں لے گئے. ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اب مریض کی حالت نازک ہے، ایک صورت ہے بچنے کی. کیا کہا؟ ایک صورت ہے بچنے کی. کہا ڈاکٹر صاحب کیا صورت؟ کہا ان کو خون چاہیے. کیا چاہیے؟ خون چاہیے. اللہ اللہ. جب ڈاکٹر نے کہا خون چاہیے تو دوست آگے بڑھا، میرا خون. کہا نہیں، دیکھیں گے جس خون سے اس خون کا نمبر ملے گا، ہر خون نہیں. اللہ کا ٹھیک ہے ٹیسٹ کرے. دوست کا خون ملایا، نہیں ملا. پڑوسی کا خون ملایا، نہیں ملا. چچا کا خون ملایا، نہیں ملا. خالو کا خون ملایا، نہیں ملا. ماموں کا خون ملایا، نہیں ملا. نہیں ملا. کہ بھائی نے کہا میرا خون. کیا کہا؟ میرا خون. اب ان کا خون لیا، اور لینے کے بعد ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا تو کیا پتا چلا کہ جو نمبر اس کا ہے وہی نمبر اس کا ہے. کہاں آپ کا خون چاہیے. آپ کا خون کیوں ملا؟ کیا رشتہ ہے؟ بولے ہم دونوں بھائی، ایک ہی باپ کی گود میں کھیلے، ایک ہی باپ نے ہم کو پالا، ایک ہی باپ نے ہمیں پروان چڑھایا. لہذا اب خون کھینچنے لگا. خون کھینچنے لگا. اب جس سے خون لیا جا رہا ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا، اور جس کو خون دیا جا رہا ہے طاقتور بولو ہے نا، طاقتور ہوتا جا رہا. ادھر سے خون لیا جا رہا، یہ کمزور ہوتے چلے جا رہے. انہیں موسمی کا جوس دیا جا رہا، انہیں انناس کا جوس دیا جا رہا، انہیں ٹیبلٹ دی جا رہی، ادھر خون چڑھایا جا رہا. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. کیا ہوا؟ کہا تمہارے بھائی نے خون دیا، وہ دیکھو کمزور لیٹا. اللہ نے پوچھا کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں، میں مر جاؤں یہ تو گوارا ہے، مگر تمہیں موت آئے یہ گوارا نہیں.
1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, लाखों बार बिला तशबीह बिला तमसील तकरीब फहम के लिए करबला की वादी में इस्लाम ने कहा बचाओ। कौन है जो इस्लाम को खून दे? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़ी शख्सियतों ने कहा इस्लाम हमारा खून ले लो, इस्लाम हमारा खून ले लो, इस्लाम हमारा खून ले लो। तो इस्लाम ने कहा मुझे तो उसका खून चाहिए कि जिसकी आगोश रहमत में मैंने परवान चढ़ा हूं, जिसकी आगोश रहमत में वो भी परवान चढ़ा। ये आवाज आई तो फातिमा के लाल ने फौरन कहा इस्लाम आ रहा है हुसैन, इसलिए कि हुसैन ने नबी की आगोश रहमत में परवान पाई है और तुमने भी नबी की आगोश रहमत में परवान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, मसलके आला हजरत, शेरे हिंदुस्तान का इस्लाम लो, अली अकबर का खून लो, औनो मोहम्मद का खून लो, हजरत कहना चाहिए मुस्लिम का खून लो, हजरत हुर का खून लो और आखिर में हुसैन पाक का खून लो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ये किताब शहीद करबला का दिफा और आशिकाने यजीद की खाना तलाशी 100 रुपए की किताब है। आज ही लेकर आए किताब, मकतबे रूहानी दुनिया, नई रूहानी दुनिया देवबंद। ये देखिए इसके अंदर लिखा गया है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी भी लिखा गया है, डकैत भी लिखा गया है, माअज़ल्लाह चोर भी लिखा गया हुसैन पाक को। ये है देवबंद की छपी हुई। अरे ओ दाढ़ी वालों, यजीदियों, ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, शर्म करो। वाह वाह, अरे हिंदू पेशाब करे और यजीदियत बह जाए। वाह वाह, हक है बेशक, क्या बात है। आज हिंदुओं की हुकूमत है भारत के अंदर, आज हिंदुओं का कानून है भारत के अंदर, मगर बंबई का हमें नहीं मालूम, मगर हमारे शहर पीलीभीत के अंदर न मालूम कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू हमारे यहाँ ताजिया रखते हैं और कहते हैं नबी के नवासे करम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ एक पंजाबी है, सुन लो, एक पंजाबी है, वो आशूरे के दिन, अल्लाह अल्लाह, आशूरे के दिन बाकायदा बर्तन लुटाता है, बर्तन लुटा, वो नहीं लुटा रहा, उसके दादा से ये काम होता है। उसके बाद उसके बाप ने कहा, आज उसका बाप मर गया, उसके बेटे ने किया, अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जब कहना चाहिए बाबरी मस्जिद का फसाद हुआ तो कुछ तासुब आया, लोगों ने कहा कि ये क्या करते हो, बंद कर दिया, तो तकरीबन 10 लाख का घाटा हुआ। उसने कहा 10 लाख का घाटा हुआ। अब उसने फिर शुरू कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन लूटने का अजीब ही आलम रहता था, उसमें कुछ चोट वगैरह हो जाती थी, लिहाजा इंतजामिया ने कहा कि टोकन लुटा दिया करो। लिहाजा वो टीन के इतने इतने बड़े टोकन हैं जिसके अंदर नंबर लिखे, बाकायदा वो लुटाया जाता है, जिस नंबर का टोकन होगा उसी नंबर का बर्तन उसको दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये दाढ़ी वाला नहीं लुटा रहा है, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, ये चोटी वाला हिंदू लुटा रहा है। ये है मेरे हुसैन पाक की अजमत, ये है मेरे हुसैन पाक, सुभान अल्लाह, ये है मेरे हुसैन पाक की शान। ओ यजीदियों, फिरौनी दौलत नहीं चाहिए है, हमें हुसैनी सदका चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, शेरे हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, शहीद करबला के खून से लिल्लाह धो देना, कयामत में खुले जब फर्देसियां या रसूल अल्लाह। आका झोली को सबकी भर दो, नवासों का तसद्दुक, आका झोली को सबकी भर दो, नवासों का तसद्दुक। रज़ी अल्लाह ताला नुमा, सग है तेरे मोहताज तेरे दस्ते निगर भी। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन जी वकार है, अल्लाह अल्लाह, करबला की वादी है, खेमे जन हो गए हैं, वहां से कहना चाहिए यजीद नाबकार का ऐलान आता है, हुसैन पाक को ऐसी जगह ठहराया जाए जहां पानी ना हो, कोई सायादार दरख्त ना हो, जहां पर कहना चाहिए कोई साये की चीज ना हो। हजरत इमाम अली मकाम को चटियल मैदान में ठहरा दिया गया। अल्लाह अल्लाह, खेमे लगाए गए, उसी आलम के अंदर बच्चे भी हैं।
حضرت عابد بیمار بھی ہیں، ننھی سی سکینہ بھی ہیں، حضرت شہر بانو بھی ہیں، اسی کے اندر اللہ اللہ حضرت زینب بھی ہیں، اسی کے اندر حضرت اونو محمد بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی میں حضرت وہب کلبی بھی۔ تقریباً آج 15 دن ہوئے ہیں اس شہزادے کو، اس نور نظر کو، اس لقتے جگر کو، اس پیارے کو، سبحان اللہ، صرف 15 دن شادی کے ہوئے ہیں کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اللہ اللہ، پوچھا امی جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ اللہ اللہ، ماں کہتی ہے بیٹا میرا لال، میں نے بڑی تمنا سے تجھے پالا تھا، بڑی آرزو سے میں نے پالا تھا، بڑی تمناؤں کے گلشن کا بہار بنا کے دولہا بنا کے تجھے دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر اے میرے لال، اے میرے پوت، اے میرے نور نظر، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے شہزادے، تجھے معلوم نہیں ہے کربلا کی وادی کے اندر فاطمہ کا لال آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا کی وادی کے اندر حسین ذی وقار آیا ہے، آج ان کے لیے پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، چاروں طرف سے ہتھیار، تلوار، نیزہ، برچھی، بھالے لے کر تیار ہیں۔ میرا لال، میری تمنا یہ ہے کہ کاش کہ تو تیار ہو جاتا تو حسین پاک کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دیتی، اے رسول کے شہزادے میرے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں، دل کا ایک ٹکڑا لائی ہوں، سرکار اسے قبول فرما لو۔ سبحان اللہ سبحان۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، وہ شہزادہ، وہ نور نظر، وہ لقتے جگر، ماں کا اکلوتا فرزند، اس نے کہا امی میں جا رہا ہوں، سبحان اللہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ادھر دلہن بیٹھی 15 دن کی، اللہ اللہ، ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی کہنا چاہیے پیلی نہ ہوئی ہے، وہ بیٹھی شب عروسی کے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ ماں نے کہا وہاں سے رخصتی لے لو، کہ اچانک وہ کہتے ہیں شہزادے امی جان ایسا نہ ہو کہ اس کا حسن میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے آنسو میرے ہاتھوں کی ہتکڑی بن جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا رونا اس کار خیر سے مجھے روک دے۔ ماں کہتی نہیں انشاءاللہ ایسی امید نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد آپ شریک سفر کے کمرے میں پہنچتے ہیں، دلہن بنی وہ بیٹھی ہے 15 دن کی نوجوان شہزادی، اللہ اللہ کی آپ کہتے ہیں اے سنو شریک سفر، اے میری بیوی سنو۔ پوچھا کیا بات، خیریت؟ تو کہا کرب و بلا کی وادی کے اندر فاطمہ کا لال، حضرت علی کا لخت جگر، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہزادہ حضرت حسین ذی وقار کو چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا ہے، برچی بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، تلوار بھی ہے۔ اللہ اللہ، وہ 72 نفوس قدسیہ ہیں۔ میری ماں کی تمنا یہ ہے کہ لال تجھے پیش کر دوں، تو اپنا سر حسین کے قدموں پہ قربان کر دے، لہذا میں اب جا رہا ہوں اس قربانی کے لیے، تمہیں آخری سلام کرنے آیا ہوں، اور مجھ کو اس سفر کی اجازت دے دو، اس لیے کہ تم شریک زندگی ہو۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، میری ماں بہنیں کلیجے پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے 15 دن کی دلہن کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا سنو سنو، تم تو جا رہے ہو، اجازت تو دیتی ہوں، مگر ساتھ میں مجھے بھی لے چلو، ساتھ میں مجھے بھی لے چلو۔ اللہ اللہ، حضرت کہنا چاہیے وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کرو گی؟ کہا کم سے کم اس فاطمہ کے لال کی زیارت تو ہو ہی جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اب وہ بھی تیار ہو گئی 15 دن کی دلہن، ادھر یہ دولہا تیار ہوئے، ادھر ان کی والدہ تیار ہوئی۔ اللہ اللہ، اور اس کے بعد میدان کارزار کو چیرتی ہوئی اللہ اللہ پہنچتی امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، قدم بوسی کی اور عرض کیا حضور میرے پاس مال و متاع نہ تھا، میرے پاس جواہرات نہ تھی، میرے پاس پیسہ اور دولت نہ تھی، میری کل زندگی کا سرمایہ یہ لال ہے، یہ نور نظر ہے، یہ لخت جگر ہے، سرکار اس کو لائی ہوں، حضور اپنی غلامی میں قبول فرما لیں اور میدان کارزار کی اجازت دے دیں۔ اللہ اللہ، حسین ذی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ان سے دشمنی نہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہماری جان کے پیاسے ہیں۔ وہ خاتون جنت کی کنیز تڑپ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا
کل اگر میدان محشر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میدان کربلا میں میرا لال کو تلواروں کے دھار میں کہنا چاہیے زخمی کیا جا رہا تھا تیروں کی بارش سے اور ان پر حملہ کیا جا رہا تھا، تو کیا کر رہی تھی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ سرکار اس کنیز کا یہ نذرانہ حقیر قبول فرما لے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا رو کر، تو سرکار نے فرمایا اچھا جب تمہاری یہی تمنا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ بیوی 15 دن کی اٹھی اور اٹھنے کے بعد عرض کرتی حضور میں بھی آپ کے در کی کنیز ہوں، میں بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میں بھی ماننے والی ہوں، میرے آقا میری ایک شرط ہے سرکار، یہ ضرور جائیں میدان کارزار میں جائیں، اپنے سر کو قربان کر دیں، مگر جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھیں جب تک مجھے ساتھ میں نہ لے لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بے ایمانو، یہ ہے جنت میرے حسین، اور جو حسینی ہے خدا کی قسم وہ جنتی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ داڑھی رکھ کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ بہت پنجابیوں کی لمبی لمبی داڑھی ہے نا، اللہ اللہ، داڑھی والوں کو جنت نہیں ملے گی، داڑھی رکھ کر جو حسین سے محبت کرے گا اسی کو جنت ملے گی۔ اللہ اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام عالی مقام سے عرض کیا حضور میں اجازت دیتی ہوں مگر شرط یہ، سرکار امام عالی مقام نے سبحان اللہ فرمایا ٹھیک ہے تمہاری شرط بھی منظور، کہ اس وقت تک یہ قدم نہیں رکھیں گے جب تک تمہیں ساتھ میں نہیں لیں گے۔ اور علماء بیٹھے پوچھو ان سے، شہید ادھر شہادت پائی ادھر جنت میں، اور یہ کہہ دیا کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک تمہیں ساتھ میں نہیں لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام علی مقام کے قدموں کو چوما، سلام عرض کیا، کہا حضور جا رہا ہے آپ کا غلام، دعا کریں۔ پہنچے میں منا پہ تو صفا کر دیا، قلب لشکر میں پہنچے تو صفا کر دیا۔ اللہ اللہ، جدھر جا رہے ہیں مگر اللہ اللہ، وہ حضرت امام علی مقام کے غلام کاٹتے چلے جا رہے، زخموں میں جب بےتاب ہو گئے تو پھر تشریف لائے، کہا حضور پیاس لگی ہے بہت شدت سے، تو آپ نے اپنی انگوٹھی دی، وہ چوسی تو تھوڑا سکون ملا۔ امی جان سے پوچھا امی جان آپ راضی ہو گئیں، امی جان آپ خوش ہو گئیں؟ تو امی جان فرماتی لال ابھی میری تمنا پوری نہیں ہوئی، تیرا سر ہو شہزادے رسول کا قدم۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں، اللہ اللہ، زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے نیچے آتے، آواز دیتے یا حسین ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد فرماؤ۔ سرکار امام علی مقام لے کر آتے ہیں، ماں چومتی ہے اے لال تو نے میری تمنا پوری کر دی۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال و متا نہ تھا، میرے پاس کوئی ہیرو جواہرات نہ تھے، یہ لال کو حضور آپ کے لال پہ قربان کر دیا، آئے میرے مدینے والے آقا اس قربانی کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ادھر ان کی روح نکلی کہ فوراً وہ بیوی ان کی گری، اللہ اللہ، اور بے ہوش ہوئی اور قفس انصری سے ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے بھولا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، اے بھولا بھالا مسلمان، کدھر جا رہا ہے؟ یہی نابکار یزیدی ہیں۔ بس بات اتنی ہے کہ کربلا کے اندر انہیں یزیدی کہا گیا، بمبئی کے اندر، بھارت کے اندر وہابی اور دیوبندی کہا گیا۔ وہاں انہوں نے پانی بند کیا تھا، یہاں پہ سبیل بند کر دی۔ وہاں انہوں نے کھانا بند کیا تھا، یہاں پہ کھچڑا بند کر دیا۔ وہاں پہ انہوں نے امام علی مقام کو قتل کیا تھا، یہاں پہ یہ کتابیں لکھ کر لکھ دیا کہ حسین نے بغاوت کری تھی، اگر وہ زندہ بچ جاتا تو اسے قتل کر دینا واجب تھا۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ بس بات اتنی ہے بھولے مسلمانوں، کربلا میں بھی داڑھی تھی، یہاں بھی داڑھی ہے، وہاں بھی نماز تھی، یہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی روزہ تھا، یہاں بھی روزہ ہے، وہاں بھی زبان پہ کلمہ تھا، یہاں بھی زبان پہ کلمہ ہے۔ بس اتنا ہے کہ وہاں اس مال کو یزیدی کہا گیا، یہاں پہ وہابی اور دیوبندی کہا گیا۔ لہذا ان سے دامن چھڑا لو، حسین پاک کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرض کروں گا، مگر شرط یہی ہے کہ ان لوگوں سے دور رہو، اللہ اللہ، اور یہی پڑھتے رہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے
دینے کو منہ چاہیے. او چلو چلی والو، او یزیدیو، تم سعودی ریال پہ ناز کرو، ہم مصطفیٰ کی حال پر ناز کرتے ہیں. اللہ 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 انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے. اللہ اللہ. آئیے ایک حوالہ اور سن لیجئے، اسی لیے کتابیں ڈھوئے ڈھوئے پھرتا ہوں تاکہ اگر ایک بھی حسینی ہو گیا تو کل میدان محشر میں کہہ دے گا کہ میں جنت میں تو جاؤں گا، ادری سزا گناہگار کو لے کر جاؤں گا. اللہ 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 اللہ. یہ کیا نام ہے؟ الفاظات الیومیہ، ملفوظات حکیم الامت. کون سا ہے؟ ملفوظات حکیم الامت. اللہ اللہ. نکل کدھر گیا؟ صفحہ 552. کون سا صفحہ ہے؟ 552. ہاں 552. نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. یہ ہے جلد اس کی دوسری. مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، مکتبہ دانش دیوبند. 24 سے پن کوڈ شروع ہے دیوبند کا. کیسے 24 سے؟ یعنی گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ 24 ہی رہتے ہیں. لکھتے ہیں، عبارت سن لیجئے. مولانا محمد قاسم کے والد شیخ اسد علی حقہ بہت پیتے تھے. جب ضرورت ہوتی تو فرماتے بیٹا حقہ بھر لے. مولانا کی یہ حالت تھی کہ فوراً حکم کی تعمیل فرماتے، باوجود اس کے کہ مرید اور شاگرد سب موجود. جب کہتے باپ کہتا بیٹا حقہ بھرو، فوراً کیا کرتے؟ حقہ بھرتے. مگر کچھ پرواہ نہیں، اگر کوئی کہتا بھی تو کہ یہ تمہارا کام نہیں میرا کام ہے. اللہ اکبر. کیا ٹھکانہ اس انکساری اور فنا کا. بالکل ہی اپنے کو مٹا دیا تھا. مولوی معین الدین صاحب کہتے تھے کہ ایک ولایتی درویش آئے، بڑے غصے میں بھرے ہوئے، نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب لوگ نماز پڑھ کر نکلنے لگے، مولانا کے والد بھی آئے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم مولانا سے حقہ بھرواتا ہے، تم مولانا سے حقہ بھرواتا. آخر باپ تھے، کہا جی ہاں بھرواتا ہوں. ان درویش نے اس کو کہا کہ باپ ہونے کے بھروسے مت رہو. جس وقت مولانا کو حقہ بھرنے کو کہتے ہو، حاملان عرش کانپ اٹھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ تم نے ان قریب توبہ نہ کی تو کوئی وبال نازل ہوگا. مولوی قاسم اپنے باپ کی چلم بھر دے تو عرش کے فرشتے کانپ اٹھے. عرش کے فرشتے کانپ اٹھے. یہ دیکھیے کتاب الفاظات الیومیہ. اور جو مائی کا لال حوالہ غلط ثابت کرے، مکرم علی سیٹھ سے فاروقی سے 2 لاکھ نقد لے جائے. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم. ہاں جلدی سے نکالو. اللہ اللہ. گھڑی دیکھو، اٹھا لیجئے گا. اللہ اللہ. صفحہ 46. کون سا صفحہ ہے؟ 46. کتاب تذکرۃ الرشید. مصنف کا نام عاشق لائٹ میٹ تھی. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو. الحمدللہ. سن لو صفحہ 46. کون سا؟ زور سے بولو. 46. دیکھ رہے ہیں؟ قاسم اگر حقہ بھر دیں تو عرش کے فرشتے کانپ اٹھے. کوئی وبال نازل ہو جائے گا، ورنہ باپ سے کہہ رہے ہیں توبہ کر لو. اب دیکھیے، اعلی حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد مخلصانہ برتاؤ تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی. کون اعلی حضرت؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. یہ ہیں ان کے اللہ. اور کسی مہمان کے نا وقت آنے سے کبھی تنگ دل نہیں ہوتی. ایک دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے. آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے. اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. معاذ اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو. معاذ اللہ معاذ اللہ. مولوی قاسم نانتوی بانیے دارالعلوم دیوبند حقہ بھر دے تو عرش کے فرشتے کانپ اٹھے اور آقائے کائنات کو باورچی بنایا جا رہا ہے. باورچی بنایا جا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو. معاذ اللہ. اے بھولا مسلمان، ان نابکاروں سے دور ہو جاؤ، آقا کا دامن تھام کے سچے حسینی بن جاؤ. انشاءاللہ بیڑا پار ہے. کھڑے ہو جائے. صلاۃ و سلام.